چلیں آگے چلتے ہیں, اگلی حدیث انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حدیث نمبر 16 ہے. ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تخطب فردد مرارا قال لا تخطب رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے یعنی حدیث آ رہی ہے, ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا, غصہ نہ کرو. اس کے بارے میں پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنہوں نے سوال کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے روایات میں کہ ایک زیادہ تر گمان اس کے اوپر جاتا ہے کہ ان کے اندر یقیناً یہ جو خامی ہے وہ زیادہ پائی جاتی تھی. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی, تبھی آپ نے ریپیٹڈلی ان کو ایک ہی بات کے بارے میں بار بار کہا. باقی یہ کہ ان جنرل بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں کیونکہ غصے کا ذکر کیا گیا ہے, تو غصے لا تخطب جو بات آ رہی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے اس کے ریپرکشنس ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہیں, جس میں کہ ہم سب سے پہلے اس کو شروعی نقصانات کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ غصہ آنے کے نقصان سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ انسان کو سٹریس اور انزائٹی ٹینشن کا باعث بنتا ہے, بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے, بد زبانی انسان سے ہو جاتی ہے, غصہ کر کے آپ سمجھیں بال ضرور انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے, قطع تعلقی وجود میں آتی ہے. انسان جب چیخے گا چلائے گا کیا ہوگا, اس کا تعلق رہے گا خاندان والوں سے, کٹ جائے گا. پھر اس کے بعد شیطانی حملہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے, یعنی سمجھے جو انسان غصہ کر رہا ہے نا, شیطان اس کے اوپر سر پر آ کے بیٹھا ہوا ہے, آپ یوں سمجھ لیجیے, یا اس کو لقمے دے رہا ہے بیٹھا ہوا. پھر اس کے بعد انسان اپنا حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے سینسز میں نہیں رہتا. غصے کا نتیجہ قتل بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, جو آج کل تو بعض دفعہ پیپر میں آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا, بیوی نے غصے میں ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی, خود بھی زہر کھا لیا اور بچوں کو بھی قتل کر دیا غصے میں. مطلب عجیب عجیب سی باتیں آج کل تو آپ دیکھیں اور سننے میں مل رہی ہیں. اور پہلے بھی یہ دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو غصے میں کیا کرتے ہیں, فائرنگ کر دیتے, دوست کو مار دیا, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی سنگین, بہت ہی سیریس ہیں. اب اس کے بارے میں ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں اور کچھ قرآنی آیات بھی اس میں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو پہلی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے. تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. تو اب آپ یہ ایک ایک کر کے نا اس کی ٹپس لکھتے جائیں کہ کیا طریقے ہمیں حدیث سے ملتے ہیں جس سے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں. پہلی ہمیں بات کیا پتہ چلی ہے, وضو کر لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سولے بندے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو بھی بندوں کو معاف کرے گا آپ سمجھ لیجیے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا. جس کے اندر یہ ہیبٹ ہے نا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, وہ غصہ نہیں کرتا الحمدللہ. تو یہ ہمیں ایک بندوں کی کوالٹی بھی پتہ چل رہی ہے. سورہ شورا آیت نمبر 37 میں آتا ہے, اور جب اللہ والوں کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اگر یہ سورہ شورا ہے نا, سورہ شورا آیت نمبر 37, یعنی یہ کہ اگر ان کو کبھی غصہ آ بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ معاف کر دیتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 37 میں آتا ہے, اور انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر کسی کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم معافی اور درگزر سے کام لیں. سورہ نور آیت نمبر 37. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے پر قابو پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بات بھی ہم یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے, اور یہ حدیث آتی ہے بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان مرد اور بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑنے والا ہو, یعنی پہلوان ہوتا ہے نا جیسے, تو وہ نہیں ہے, بلکہ حقیقی بہادر اور جوان مرد وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یعنی اس کو کریڈٹ جاتا ہے. صرف جو ہے دوسرے آدمی کو جیسے پہلوان پچھاڑ دیتا ہے تو وہ کوئی کمال بات نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے, تبھی غصے کو کنٹرول کرنا آسان بات نہیں ہے.
اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم بچ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے وضو دیکھ لیا. دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کو دوسرے کے اوپر غصہ آ گیا اور غصے کی شدت میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر آدمی وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ فوراً فور ہو جائے گا. فور کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جائے گا, اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دوسری آپ لکھ لیجئے اس کا علاج. دوسرا علاج کیا ہے؟ تعوذ کا پڑھنا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث میں کہ انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیے جو زبردستی کوئی چیز ہے کہ انسان اگر ایک کام کرتا ہے تو وہ اس کو بڑا مشکل لگتا ہے نا, تو واقعی جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ایک دم سے روکنا اور کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن واقعی اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر لے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑے درجات ہیں. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی اب آپ علاج میں بھی لکھ لیجئے, ایک ٹپ بھی بتائی جا رہی ہے غصے کے علاج کے طور پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے, ایک یہ حدیث ہے. اب میں آپ کو دوسری, یہ ہو گئی دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے, اس کی کوئی اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ انسان کے دل میں آگ کی ایک چنگاری ہے جو کہ بھڑکتی ہے, اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. ٹھیک ہے, یہ اس سے مراد کیا؟ آپ کہیں گے یہ کیا ہے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. مراد کیا ہے؟ اپنی پوزیشن کو چینج کرے. جب انسان پوزیشن کو چینج کرتا ہے تو اس کی جو باڈی میں ٹرموائل آتا ہے نا, یا ابال آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے نا, جمع کھڑا رہتا ہے, تو بس بولتا جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ سینسلیس, اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. جب وہ ایک دم سے تھوڑی موومنٹ کرتا ہے تو وہ ذرا اپنے سینس میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا, میں کیا بول رہی تھی, میں کیا کر رہی تھی. تو اس لیے نا جگہ کا بدلنا بہت اچھی چیز ہے. اس میں ایک اور ٹپ بھی ہے کہ جیسے کمرے میں کوئی فساد اور لڑائی ہو رہی ہے تو انسان اس کمرے کو چھوڑ دے خاموشی سے. جہاں جیسے کچھ گھروں میں یا کہیں پر یہ بحث مباحثہ یا کچھ لوگ پرووک کرتے ہیں نا, جیسے کہیں کچن میں کھڑے کوئی بات ایسی کر دی, یا کہیں پر بھی لاؤنج میں بیٹھے کوئی بات ایسی بول دی کہ دوسرے کو غصہ آنے لگا نا. تو اب اگر آپ کو ہو رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں, تو آپ کیا کریں, پوزیشن چینج کرنے میں جگہ چینج کرنی بھی آتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں چلے جائیں, ٹل یہ کہ جب آپ واپس آئیں تو لوگ دوسری باتوں میں لگ جائیں. تو اس سے بھی نا خود بھی انسان کو غصہ نہیں آتا, اور دوسرا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ سننا نہیں چاہ رہا ہے میری بات کو نا, یعنی آپ نے ایک طرح سے اگنور کر دیا کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس بات میں. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کسی چھوٹے سے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے. آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کی. اور غصہ جو ہے نا وہ ہم پاکستانیوں کا مین ایشو ہے. ٹھیک ہے, یہ خاص طور پہ پاکستانی اس لیے بدنام ہے, اور یہ بنگلہ دیشی بھی, مطلب جو بھی مسلم قوم ہے وہ بدنام ہے اس معاملے میں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جیسے اب مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی گاڑی سامنے آ گئی تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے. پھر یہ کہ مرد بعض دفعہ غصے میں آگے بڑھ کے گالیاں دینے لگتے ہیں, الفواحش میں گالیاں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو یہ غصہ جو ہے نا انسان کو اس لیول پر لے آتا ہے. اور آپ دیکھیں جو انسان گالی نکالے تو وہ اس کی کوئی عزت تو نہیں رہتی نا, تو ایک انسان کو بہت بری فیلنگ آتی ہے جو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی اپنا جو امیج ہوتا ہے یا اس کا امپریشن ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے, بد زبانی کی طرف بھی لے جاتا ہے, امپریشن بھی خراب ہو جاتا ہے. بد زبانی جب کوئی ایک عورت کر رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور انسان کا بڑا اچھا اس کے اوپر امپریشن ہوتا ہے, لیکن جب وہ غصے میں بد زبانی کرتی ہے تو دوسروں پہ امپریشن اس کا خراب پڑتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور رکھ سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. اسے مسند احمد نے روایت کیا, یعنی ان کو بھی انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم غصہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تم پہ غضبناک ہوگا, نہیں ہوگا, یعنی مراد یہ کہ نہ تم کسی پہ غضبناک ہو نہ اللہ تم پہ غضبناک ہوگا. تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی بیماری کی شکل ہے غصہ, اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ انسان کی ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہے.
انسان کی جو عزت ہے وہ لوگوں میں کم ہو جاتی ہے. لوگ ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں, ان کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا چاہتے, کیونکہ وہ ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ چنگاری ہوتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت بھڑک جائے. تو ایسے لوگوں سے لوگ نا ڈرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ. اور جن مردوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ گزارے کی زندگی تو گزار لیتی ہیں ان کے ساتھ, لیکن کبھی محبت نہیں کر سکتی. بچے بھی ان کے ساتھ ان کی عزت میں خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی پیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بس کمپرومائز کی زندگی ہوتی ہے جو انسان ایسے غصے والوں کے ساتھ اپنی بتا لیتا ہے جو بیچارے سفر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ شخص کبھی نا دلوں میں جگہ نہیں پاتے جن کے اندر غصے کی فطرت ہوتی ہے. لوگ جو ہے نا ان سے پناہ ہی مانگتے رہتے ہیں, مطلب ان سے ڈر ڈر کے ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تو انسان ان کو مس بھی نہیں کرتا. میں اس لیے آپ کو اتنی بڑی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید آپ کو حیران کی ہو, لیکن ایک دفعہ ایک میری اپنی کوئی فرینڈ تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا. تو جیسے ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے کہ پیچھے ویڈو ان کی والدہ رہ گئی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ ان کا تو بڑا ساتھ رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور میں نے ایسے ہی پوچھا کہ ان کا وہ ٹھیک ہے, کچھ ایسا تو نہیں ان کا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت خوش ہیں. تو میں ایک دم سے چونک گئی, 2-3 دن بھی نہیں ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جب دونوں پاس بیٹھتے تھے سوائے لڑنے کے کوئی کام ہی نہیں تھا, سوائے غصہ گرمی کے. تو وہ تو بڑی پرسکون ہو گئی ہیں, ان کو کچھ فرق نہیں پڑا, وہ زیادہ بہتر ہے, بہتر حالت میں. تو آپ یہ دیکھیں نا پھر کیا ہے یہ چیز کہ وہ مس بھی نہیں کر رہی انہیں. تو وہ کہتے نہیں کہ بھئی خس کم جہاں پاک. تو یہ ریلیشن شپ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. اتنی قابل عبرت یہ بات ہے. آپ بتائیں ہسبینڈ اور وائف کی کتنی کلوز جو جن کی محبت ہوتی ہے, تو ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا حال ہوتا ہے اگر ایسے کوئی رشتہ اس دنیا سے چلا جائے. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو بڑا لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان بس برداشت کرنے کی حد تک ایسے لوگوں کو کر لیتا ہے, لیکن ان کی اپنی وہ اچھا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایسے لوگ نا سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کیا ڈیفیکٹ ہے, یا ہم کس طرح لوگوں کو اتنا ایزا دینے کا باعث بن رہے ہیں. وہ نہیں سمجھ, وہ اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھتے ہیں, ادھر ڈانٹ دیا ادھر ڈانٹ دیا, ادھر اس کی بے عزتی کر دی اس کی کر دی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں یا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. لیکن اس کے ریپرکشن جو ہے وہ انسان کی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سمپل بات سمجھ لیجئے کہ ریلیشن شپس کو کاٹنے کا ذریعہ ہے غصہ کرنا. ایک چیز ہاں ضرور ہے کہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے, حدیث کے کتب میں بھی ملتی ہے اور علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر دین کے بات پہ اگر کسی کو کوئی غصہ آتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو اس کے لیے غصے کا اظہار کرتا ہے تو یہ چیز منع نہیں, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے غیرت ہے, اسلامی دینی غیرت ہے جس کے اوپر انسان کو غصہ آ رہا ہے. کہ جیسے کہیں پر آپ گئے اور وہاں پہ ڈانس پارٹی چل رہی ہے اور میوزک ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ وہاں چلے گئے اور آپ کے کوئی وہ ریلیٹیو ہیں انہوں نے آپ کو بلا لیا, تو جو اگر آپ کا غصے سے رنگ لال ہو گیا اور یہ آپ نے کنٹرول کر کے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ کو آیا اس میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں, لیکن جو آپ کے اندر ٹرمول آیا ہے نا یہ نیچرل ہے, تو اس کو منع نہیں کیا گیا. یا آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول کے کانسرٹ چلا گیا بچہ, یا کوئی اور بات میں اس نے کوئی اللہ کے بارے میں کوئی رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کسی نے نکال دی, تو آپ کو جو ایک فطری طور پہ ایک ماں کو اگر آپ کی کوئی برا بھلا کیا آپ کو برا لگے گا, تو دین کو بھی اگر کسی نے کہا تو اس پر غصے کا آ جانا یہ ان نیچرل نہیں ہے, نہ ہی یہ ناپسندیدہ. تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ مراد کیا ہو گئی, دین کے حوالے سے جو غصہ ہے وہ منع نہیں ہے, لیکن بد زبانی بھی نہیں اترنا ہے. یہ غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لا رہے ہیں گرو کر رہے ہیں. تو آ گیا تو اس کے بعد اس میں آپ نے اگر کسی کو وارن کر دیا تو کوئی بات نہیں, اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے.